بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط او کما قال۔ جامع صغیر کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا پل صراط سے گزرتے وقت نور کا سا کام دے گا۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ، اور ہماری پل صراط سے گزرنے کی جو گھڑیاں ہیں کتنی آسان ہو جائیں گی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ شفاعت، اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الضحیٰ کی آیہ کریمہ نمبر 5 تلاوت کی، جس میں اللہ عز و جل پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو دہرا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیارے محبوب، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا، اے محبوب آپ راضی ہو جائیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا گیا ہے۔ کائنات میں 1,24,000، ایک حدیث مبارکہ ہے 1,44,000 کو مبیش انبیاء تشریف لائے۔ بڑے کرامہ ناز ہیں تمام انبیاء کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، ادریس، یحییٰ، نوح، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، لیکن کسی کو یہ مقام نہیں عطا فرمایا کہ محبوب میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اب یہاں علماء نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دفعہ نہیں ارشاد فرمایا، یکے بعد دیگرے قرآن کریم میں 3 جگہ ارشاد فرمایا محبوب تیرا رب تجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہ آپ کو اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ بھی تو بتائیے نا کہ آپ اللہ کی ذات پر کب اور کیسے راضی ہوں۔ سنیے اور جھومیے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تب راضی ہوں گا کہ جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے، تب میں راضی ہو جاؤں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی کتنی الفت ہے اپنی امت کے ساتھ، اور یہ وعدہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، عام بندے کا قول نہیں کہ جی آپ کو راضی کر دیں گے، یہ رب ذوالجلال ساری کائنات کا رب فرما رہا ہے۔ تو حضور کا کتنا مقام ہے کہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کو اتنی شفاعت عطا کریں گے، اتنا شفاعت کا کوٹہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔
تو لفظ شفاعت جو ہے شفاعت سے مشتق ہے، اس کے علماء نے محدثین نے بے شمار معنی بیان فرمائے ہیں لفظ شفاعت کی، کہ سب سے پہلے محدثین فرماتے ہیں کہ شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا، کسی بڑی شخصیت کے سامنے چھوٹے بندے کی سفارش کرنا، اور ایک معنی کیا گیا کہ دعا کرنا، اور لسان العرب میں یہ لغت کی بہت بڑی کتاب ہے 12 جلدوں میں، تو اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 84 پہ امام لسان العرب علیہ رحمہ نے شفاعت کی تعریف کیا کی ہے، کسی دوسرے کی حاجت پوری کرنے کے لیے بادشاہ کی بارگاہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں عرضی یا معروضات پیش کرنا۔ تو یہ جو ہے شفاعت کے معنی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا، اولیاء سے شفاعت طلب کرنا دنیا میں بھی جائز ہے، جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے محبوب ہماری شفاعت فرمائیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی مصطفیٰ شفیع ہیں، قبر میں بھی شفیع ہیں، آخرت میں بھی شفیع ہوں گے۔ اور دوسرا وہابی جو ہیں، وہابیوں کے نزدیک دنیا میں کوئی کسی کی شفاعت اور سفارش نہیں کر سکتا، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ اور ان کے جو سب سے بڑے پیروکار ہیں، جہاں سے ان کی ایجاد ہوئی، اسماعیل دہلوی، وہابیوں کے، تو ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ ہمارے قبلہ کاری اعجاز القمر ایوان صاحب کے پیر بھائی حضرت علامہ مولانا اکرم رضوی صاحب اس کو تقویۃ الایمان کہا کرتے تھے۔ تقویۃ الایمان یعنی اس کا جو مطالعہ کر لیتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بیانک کتاب ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر 82 ہے۔ اس پہ انہوں نے عبارت لکھی ہے کہ جس ہستی کا نام محمد یا علی ہے، ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 82، وہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ جس ہستی کا نام محمد یا علی ہے، ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ سے گمراہ عقیدوں سے بچائے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی لیول کا اختیار سمجھتا ہی نہیں، تو شفاعت آخرت میں بھی وہ کیا سمجھے۔ اب رہے تیسرے دیوبندی، تو دیوبندی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دنیا میں شفاعت نہیں فرما سکتے۔ استغفر اللہ۔ یہ بھی عقیدہ گمراہی والا ہے۔ قرآن کریم میں 51 آیات ایسی ہیں، اس وقت کے بڑے مجتہد عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب مدعو العلی فرماتے ہیں، انہوں نے نقل کی ہے شرح مسلم میں، کہ پورا قرآن پڑھیں تو 51 آیات کریمہ ایسی ہیں جن سے یہ صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شفاعت کا اذن عطا فرمایا۔ 51 آیات کریمہ، ایک حد ہے 6666 آیات کریمہ میں سے 51 آیات حضور کہ اس معجزہ شفاعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے یہ کہ بعد دیگر نازل کی ہیں۔ آپ اس جامعہ کی لائبریری میں صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 سے 60 تک یہی بحث ہے، اس کو پڑھیں۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2
علامہ غلام رسول سعیدی مدد جلالہ 50-51 سے زائد آیہ کریمہ جس عظیم معجزے کے بارے میں نازل ہوئی اس کا انکار محدثین فرماتے ہیں بالصراحت کفر ہے۔ حضور کی اس معجزے کا انکار کرنا کفر ہے۔ ورنہ دیکھیے میرے آپ کے پلے ہے کیا؟ روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکاتیں ہم سے نہیں دی جاتی، حج ہم سے نہیں کیے جاتے پیسے ہونے کے باوجود، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اعمال صالحہ ہم سے نہیں کیے جاتے۔ مصطفیٰ کے بغیر تو ہمارا آپ کا ہے ہی کچھ نہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات نقل کی مثنوی میں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن دیوار کے سائے نے دیوار سے گفتگو کی، کہا ہے او اے سائے، سائے نے کہا ہے اے دیوار کبھی تو پیچھے ہو نا، میں ڈائریکٹ سورج کو دیکھوں۔ دیوار بولی پگلی اور پگلے سائے تیرا وجود ہی میری مرہون منت ہے، اگر میں دیوار نہ رہوں تو تیرے سائے کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اگر درمیان سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نکل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نافرمانی کی وجہ سے کونوا قردۃ خاسئین، سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بندر بنا دیا، صرف ایک نافرمانی کی تھی۔ میں آپ روزانہ نمازیں چھوڑتے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، اعمال صالحہ چھوڑتے ہیں، کتنے اچھے اچھے کام فرائض چھوڑ دیتے ہیں، میری آپ کی شکلیں بدلتی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں بدلتی؟ انت فیہم، محبوب تو جو ان کے اندر جلوہ فرمائے میں ان کی شکلوں کو نہیں بدلتا۔ قرآن پاک ہے۔ مفتی احمد یاران صاحب نعیمی علیہ رحمت تفسیر نعیمی میں یہاں بڑا پیارا نکتہ نقل کرتے ہیں، انت فیہم کے ضمن تفسیر نعیمی میں کہتے ہیں کہ ہم بھی نمازیں چھوڑتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، ان کی پیشانی پہ ان کے دروازے کے باہر لکھا جاتا تھا یہ شرابی ہے، یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ گستاخ ہے۔ یہ جو گناہ کیا جاتا تھا یا بندے کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا یا بندے کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ ہمارے آپ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ مفتی احمد یاران صاحب نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سزا نہیں دیتا بھلا؟ اس لیے وہ مثال دیتے ہیں بڑی پیاری۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے گھر مہمان آ جائے تو تمہارا اپنا بچہ، اپنا بیٹا تھوڑا سا اچھل کود کرتے کھانے کے دوران جگ توڑ دے، گلاس توڑ دے، تم اسے غصے کے سبب مہمانوں کی موجودگی میں کچھ نہیں کہتے، صرف غصے سے دیکھتے ہو، جالن پرونے تو پھر تم کچھ نہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں والا حاصل قیاس، فرماتے ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس کائنات میں اللہ کے محبوب مہمان بن کے آئے ہیں تو ان کی موجودگی میں تم جتنی مرضی نمازیں روزے زکاتیں چھوڑ دیتے ہو، محبوب کے مہمان ہونے کی آمد کی برکت سے صرف غصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دیکھتا ہے، ہماری شکلوں کو نہیں بدلتا۔ کس کی بدولت ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ کس کی بدولت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آج ہم گناہ کرنے کے باوجود صحیح سالم بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 3162، حدیث نمبر آگے ہے 3182، حدیث نمبر ہے 4435۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کتاب الاحادیث الانبیاء، بخاری شریف، یہ بھی آپ کی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3162، آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن برپا ہوگا 40 سال گزر جائیں گے، قیامت کا میدان حشر برپا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا غصہ، جلال، رعب، دبدبہ
اتنا عروج پہ ہوگا کہ لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے. یہ لفظ میں بخاری کا پڑھ کے سنا رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ اتنا پسینہ آئے گا، بعض کے پاؤں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض کے ٹہنے، حدیث مبارکہ، بعض کی پنڈلیاں، بعض کے گھٹنے، بعض ناف تک، بعض کندھوں تک، اور بعض مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں. سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہیں گے چلو ایسا تو ہو حساب ہی اللہ شروع کر دے، اللہ کا جلال جو ہے غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کوئی ایسی ترکیب تو سوچو. سارے اکٹھے ہو کے، مختصر کر رہا ہوں، لمبی حدیث ہے، جناب ابو محمد جناب آدم علیہ السلام کے پاس سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سارے حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ساری دنیا، کتنا بڑا میدان ہے، فقط ایک سبب ہے بزم محشر سجائے جانے کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی. اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائے گا. حضور فرماتے ہیں ساری کائنات کے لوگ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے عرض کریں گے، اور جناب آدم علیہ السلام السلام علیکم، آدم علیہ السلام جواب دیں گے، اور ساتھ ہی ساری مخلوق عرض کرے گی یا نبی اللہ، آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کی تخلیق کو دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، ساری کائنات کے باپ ہیں. جا کے عرض کیجئے نا کہ حساب و کتاب ہی شروع ہو جائے، نہیں رحم کرنا اللہ نے. اتنا قہر ہوگا. آگے سے وہ عرض کریں گے جاؤ شیس علیہ السلام کے پاس، میری زوجہ حضرت حوا علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، اس لیے میری جرت نہیں. آج اللہ تعالیٰ کا جلال غصہ غضب جوبن پہ ہے. وہ شیس کے پاس جائیں گے، شیس علیہ السلام آگے نوح کے پاس بھیجیں گے، نوح آگے ادریس آگے یحییٰ آگے یعقوب کے پاس، علیہ السلام آگے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، آخر میں جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں حضرت عیسیٰ کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری امت نے بھی مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا، وہ دیکھو حضور سید دو عالم، آمنہ کے لال، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، آج ان کی سنی جائے گی. ان کی جرت ہے رب کی بارگاہ میں وہ معروضات عرض کریں گے، آج ان کی سنی جائے گی. اب یہاں ایک نکتہ ہے، آج لوگ ولیوں کے پاس، اولیاء کے پاس، انبیاء کے پاس، انبیاء کے آستانوں پر جانے سے روکتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے، انبیاء اولیاء کے پاس نہیں جانا چاہیے، کچھ نہیں ان کے پاس. بخاری کی یہ حدیث بتاتی ہے اعلیٰ حضرت کا شعر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانوں ان سے. آج وقت ہے، یہ دارالعمل ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرو، استغاثہ کرو. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں. آقا سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں. ہمارے آقا سنتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں، آج بھی آتے ہیں. ہمیں بلانے کا رنگ ڈنگ نہیں آتا، حضور کو منانے کا طریقہ نہیں آتا. یہ اعلیٰ حضرت یہاں یہ نکتہ بتانا چاہتے ہیں اس حدیث سے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے، یہ حدیث بتا کے مصطفیٰ کی زبان سے آج ہی حضور کا فیض دنیا میں ماننے والے، شفاعت مانگنے والے بن جاؤ، ورنہ 1,24,000 پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے مار دے. دیکھیں نا کھجل کھاری، 1,24,000 پیغمبروں کے پاس گرمی میں پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے جا رہے ہوں گے. تو جو صحیح عقیدے والے ہم جیسے آپ جیسے ماننے والے ہوں گے، انشاءاللہ ان کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے الحمد کا سایہ نصیب ہو. مصطفیٰ فرماتے ہیں ساری خلقت میرے پاس آ جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر میرا رب مجھے خوبصورت سی تسبیح ذکر کی پڑھنے کے لیے دے گا. میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا،
جب سجدہ کروں گا تو میرا رب ارشاد فرمائے گا، بخاری کے لفظ ارفع راسک یا محمد، اے محبوب آج سر اٹھائیے، وسل مانگیے، تأتہو آج آپ کی سنی جائے گی، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا پھر سر نیچے کر لوں گا۔ یہاں یہ جو بخاری کے لفظ ہیں کہ ایک دفعہ سجدے کا لفظ ہے، ترمذی نسائی ابن ماجہ میں جو حدیث ہے 3 دفعہ سجدے کا حکم ہے کہ محبوب فرماتے ہیں اللہ کے کہنے پہ میں سجدے سے اٹھوں گا پھر سجدہ کر لوں گا، پھر میرا رب جو ہے لاڈ سے کہے گا پیارے محمد مصطفیٰ ارفع راسک، محبوب اپنا چہرہ ایک دستو اٹھائیے، وَسَلْ تَأْتَهُ آپ جو مانگیں گے میں آپ کا رب آپ کو عطا کرتا جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میرا رب پھر تیسری دفعہ جب حکم دے گا مجھے اٹھنے کا، جب میں اٹھ جاؤں گا تو اٹھنے کے بعد پھر رب تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب جس نے آپ کا کلمہ پڑھا، توجہ رکھیں، جس نے آپ کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ان کو پہچانتے جائیں جنت میں داخل کرتے جائیں۔ یہ ہے شفاعت مصطفیٰ۔ اور یہاں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حال ہوگا کہ پھر مجھے یہاں تک اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے یہاں تک عزت اور اکرام دے گا، کہے گا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں اپنے جو امتی ہیں ان کے دلوں کی طرف نظر کیجئے، جس کے دل میں، بخاری شریف کا لفظ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، آپ ان کی طرف بھی نظر کرم فرمائیے، آپ کی شفاعت سنی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، حدیثیں دوسرے بھی بیان کرتے ہیں، حدیثیں ہم سنی بھی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو نکال لیجئے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے حضور دلوں کی طرف دیکھ کے، دل کے اندر کی کیفیت دیکھ کے اللہ کو بتائیں گے یا اللہ یہ بھی اس کے دل میں بھی ایمان ہے، فلاں کے دل میں، فلاں کے دل میں، فلاں کے دل میں، تو پھر انشاءاللہ ان کی پھر شفاعت قبول کی جائے۔ یہاں نکتہ جو بیان کیا وہ یہ کہ پہلے یہ مانو کہ حضور دلوں کے بید جانتے ہیں، حضور دلوں کے بید۔ اب دیکھیں نا یہاں قاری صاحب قبلہ مجھے کہیں کہ یہاں جن جن کے دل میں ایمان ہے ان کو رہنے، باقیوں کو اٹھا دیں۔ اب دل کی کیفیت جاننا عام بندے کا کام ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نگاہ کا فیض ہے، حضور کی آنکھوں کا معجزہ ہے کہ حضور دلوں کے بید بھی جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بید بھی جانتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ میں بالکل مختصر کرتا ہوں وقت کی نزاکت کے پیش نظر۔ اب یہ تو حضور شفاعت کریں گے، یہ تو حضور کے متعلق آ گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 افراد شفاعت کریں گے۔ انبیاء کے علاوہ، حضور کے علاوہ کتنے افراد شفاعت کریں گے؟ 5۔ کتنے افراد شفاعت کریں گے؟ یہ حدیث ہے کنز العمال کی، کنز العمال جلد نمبر 14، حدیث نمبر 39,041، حدیث نمبر 39,041۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں میرے علاوہ شفاعت کریں گی۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 اچھا رشتہ دار، نمبر 3 امانت، نمبر 4 سارے نبی، نمبر 5 تمہارے نبی کی اہل بیت شفاعت کریں گے۔ یہ 5 اس حدیث مبارکہ میں آئے تو مصطفیٰ ایک ہو گئے، 6 افراد شفاعت کریں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء شفاعت کریں گے۔ کیسے شفاعت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نکال کے
دوزخ کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا۔ علماء پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہمیں دوزخ میں پھینکا جانے لگا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب رب تعالیٰ فرمائے گا اے میری محبوب کی امت کے علماء تمہیں مبارک ہو، تمہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے میں نے علم نہیں دیا تھا، دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جس نے تم سے کوئی سبق پڑھا ہو، تمہیں پانی پلایا ہو، ان کو پہچانتے جاؤ، ان کے حق میں تمہاری شفاعت قبول کی جائے۔ 7 افراد شفاعت کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری کی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرنے والے کی میت پر 40 لوگ نماز جنازہ پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ ان 40 کی سفارش فوت ہونے والے کے متعلق قبول فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جنازہ پڑھنے والوں کے بھی اللہ شفاعت قبول کرے گا۔ لوگ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، یہاں حدیث میں آ رہا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا صحابی عثمان، میرا صحابی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں 70,000 لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سیاستہ کی حدیث جامع ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2438، حدیث نمبر 2438۔ یہ لوگ حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کی حدیث، سیاستہ کی حدیث، مصطفیٰ فرما رہے ہیں میری امت کا اویس کرنی اکیلا جو ہے اس کی سفارش، اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی کو پانی کا گلاس پلایا ہوگا تو جس نے پلایا ہوگا اس کے حق میں پینے والا شفاعت کرے گا۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3685 کہ ایک گلاس پانی پینے والا بھی شفاعت کرے گا۔ آگے حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ایک شخص 2 کی شفاعت کرے گا اور کوئی 2 بندے 3 کی شفاعت کریں گے، یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی کی شفاعت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا حافظ قرآن اپنے گھر والے 7 افراد کی شفاعت کرے گا۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، سفارش کا انکار کرتے ہیں، اور محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں سیاستہ کی حدیث مبارکہ، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ کہ حافظ قرآن بیٹی بہن بیٹا اپنے گھر کے 7 لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حافظ کا کمال ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں میرا امتی شہید ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ 70 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ کتنے بندوں کی؟ 70 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2799، 70 افراد کی شہید شفاعت کرے گا۔ اس سے آگے حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے نابالغ بچے فوت ہو جائیں، ہماری خواتین اسلام بڑا اس پہ تکرار کرتی ہیں، جی 10 سال بعد اولاد ہوئی تھی وہ بھی نہیں بچی، اللہ کو ذرا ترس نہیں آیا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ کریں۔ اس موقع پہ ہماری بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں صبر کا دامن چھوڑ کے بین وغیرہ بین نوحہ کرنا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے 2 کم سن بچے، یعنی جس کا 1 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ فوت ہو جائے تو قیامت کے دن، جب جس کا بچہ فوت ہوا ہے قیامت کے دن جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ کتنے دروازے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے بچے 1 یا 2 نابالغ فوت ہو جائیں، جس مسلمان مرد یا عورت کے، جب قیامت میں وہ جانے لگے گا، حشر کے میدان میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، تو جنت کے 8 دروازے پر اس کا ایک بچہ موجود ہوگا۔ بچہ ایک ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے بھی جانے کی کوشش کرے گا، وہ ایک بچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے والدہ کی شفاعت کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ ارے لوگوں، یہ لوگ بدعقیدہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں۔ یہاں تو 1 دن کا بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں سفارش کر کے جنت میں لے جائے۔ یہ مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا۔ اب حضور کا وہ امتی جس نے چیخ ماری ہے، صرف 1 سانس لیا ہے، وہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا اپنے والدین کی، تو مسلمان، نمازی، حاجی، زکاتی جو ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہاں یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں لوگ، بچہ فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں آئے، چیخ مارے یا سانس لے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا جنازہ، اور جو مردہ پیدا ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کا جنازہ۔ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ، تو پتہ چلا نابالغ بچہ بھی جو ہے یہ شفاعت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن روزہ، جب ہم دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے روزہ آ جائے گا، جھگڑے گا، یا اللہ ان کو میں نے دوزخ میں نہیں جانے دینا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ بھی تو کون ہے؟ جی میں روزہ، میں نے اس کو کھانے پینے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کھانے سے، پینے سے، آرام کرنے سے روکے رکھا، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تم حضور کی شفاعت کے منکر ہو، حضور تو فرماتے ہیں بے جان چیز روزہ جو ہے وہ بھی شفاعت کرے گا۔ حضور آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قرآن تو کیوں شفاعت کرتا ہے، اس کی سفارش کیوں کرتا ہے؟ وہ آگے سے عرض کرے گا میں نے ان کو تراویحاں پڑھائیں، قیام کروایا، آرام کرنے سے میں نے باز رکھا، میں قرآن پاک نے، یا اللہ میری شفاعت پڑھنے والے کے حق میں قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں جو تلاوت کرتے رہے ہوں گے، تلاوت کرنے والے، تلاوت کرنے والیاں، یہاں حدیث ذہن میں آ گئی ترمذی شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، کچھ اللہ والیاں رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ والے کون ہیں، اللہ والیاں کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت کرنے والے مرد، تلاوت کرنے والی عورتیں، اللہ والے، اللہ والیاں ہیں۔ تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ والے اور اللہ والیاں۔ یہ لقب کون دے رہا ہے؟ اللہ کے محبوب حضرت آمنہ کے لال، جو تلاوت قرآن پاک کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب، اللہ والے، اللہ والیاں۔ تلاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والیاں۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے ان ایام میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 70 نیکیاں عطا کی جائیں، 70 درجے بلند ہوں گے، 70 گناہ مٹا دیے جائیں۔ تو پتہ چلا قرآن پاک بے جان چیز ہے، یہ بھی کیا کرے گا؟ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اور آخرت کی جانب ہم گفتگو کو لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرنے والا مرد یا حج کرنے والی عورت 400 بندوں کی شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرنے والی عورت اور حج کرنے والا مرد جو ہے
اللہ تعالیٰ اس ایک حاجی کی برکت سے 400 بندوں کو جنت عطا فرمائے۔ لوگ حضور کی شفاعت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاجی مرد حاجی عورتیں 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ حاجی کا مقام ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا، جو حاجی حج کر کے آئے مرد ہو یا عورت، اس سے جا کے ملو، مل کے دعا کرواؤ، کیونکہ وہ گناہوں سے بخشا ہوا آیا ہے، وہ گناہوں سے بخشا ہوا آیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود پتھر، آپ نے خانہ کعبہ کے چاروں کارنر دیکھے ہوں گے، خانہ کعبہ کے چاروں کارنر دیکھے ہیں نا، وہ خانہ کعبہ کے چاروں کونے دیکھے ہیں، ایک کالا سا سوراخ ہے خانہ کعبہ کے ایک کارنر میں، اس کارنر میں حجر اسود کالا پتھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے جو چومتے ہیں نا حاجی یا عمرہ کرنے والے ماں بہنیں بیٹیاں، وہ قیامت کے دن ان سب کے نام لے گا، اے فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ، تم نے عمرہ کرتے وقت مجھے چوما تھا، اے فلاں بن فلاں، اے مرد تو بھی باہر آ جا میدان محشر میں، آج تیرے حق میں حجر اسود سفارش کرتا ہوں۔ اور لوگوں، یہ ظالم لوگ حضور کی، ساری کائنات کی جان حضور کی شفاعت نہیں مانتے، بے زبان پتھر حجر اسود جو ہے کروڑوں لوگوں کو، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کی سفارش کر کے، شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی، زکاتی، شہداء، علماء، قرآن پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے حضور کی سفارش کے ذریعے سب جب جنت میں جا رہے ہوں گے، تو شیطان جو ہے، شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن وہ بھی امید لگا بیٹھے گا، کاش آج میرا رب شاید میری بھی سن لے اور مجھے بھی حضور کی شفاعت کی وجہ سے مجھے بھی جنت میں عطا فرما، مجھے بھی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ ارے ظالموں، جو تمہارا بڑا سردار ہے شیطان، قیامت کے دن حضور کی وجاہت، روب، دبدبہ، حاجیوں کا جنت میں سے شفاعت کرنا، روزہ داروں کا، نابالغ بچوں کا، علماء کا، شہداء کا، جہاد کرنے والوں کا، یہ سفارش کرنا دیکھ کے تو شیطان بھی امید لگا بیٹھے گا، آرزو کرنے لگے گا، اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوگی، لگتا ہے آج میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن شیطان بخشا نہیں جائے گا کیونکہ وہ کافر ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، سارے انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، صحابہ بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، ان کی سفارش سے ہی ہم آگے جائیں گے۔ ورنہ میں نے جس طرح روایت سنائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب تو ان کے اندر جلوہ فرما ہے اس لیے میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ ورنہ پہلے لوگ بنی اسرائیل والے قرآن پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھو، کہ انہوں نے ایک دن ہفتے کا شکار نہیں چھوڑا، صرف ایک نافرمانی کی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ یہ جو بندر ہیں یہ یہودی بنے ہوئے ہیں، کون ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے صرف ایک نافرمانی کی تھی۔ میں آپ روزانہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارا رب نہ ہماری شکلیں بدلتا ہے، نہ ہم سے رزق چھینتا ہے، نہ ہمیں برا بلا کہتا ہے، سارے کا سارا معاملہ محمد مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، قسم خدا کی، پیر مہر علی شاہ صاحب فرما گئے، کہتے ہیں کوئی مثل نہیں دولن دی، دولن کہتے ہیں سرائکی میں محبوب کو، کس کو بولتے ہیں؟ محبوب کو، پیارے کو۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی کہ اس جملے پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اپنی آج کی نشست کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشہ آرائی کرتے ہوئے
محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مثل نہیں ڈولندی چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن. یعنی ہمارے آقا تو اتنی شان والے ہیں، اتنی شان والے ہیں. میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. آخری بات، حضرت ابوبکر صدیق جامع المعجزات میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. کتاب ہے جامع المعجزات، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی تھی. کس کی آواز آتی تھی؟ تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی تھی، لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا آپ تو نہیں تلاوت کرتی؟ کہا نہیں. کہا ہم ہیں ہی 2-3 گھر میں، تلاوت کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ تلاوت قرآن پاک کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو کہا ہمیں تو نہیں پتا، آقا سے پوچھئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا. مصطفیٰ نے جواب دیا، سنیوں کا عقیدہ واضح کر دیا. فرمایا ہے ابو بکر میری منہ مبارک میری زلف کا کوئی بال تو نے سنبھال رکھا ہوگا. یا رسول اللہ ہاں، میری انگیٹھی پر، میری گھر کی انگیٹھی پر، گھر کی الماری کے اوپر آپ کی زلف کا بال میں نے سنبھال رکھا ہے. فرمایا اس کے گرد اللہ کے فرشتے، مقرب فرشتے آسمان سے آ کے میری بالوں کے نزدیک آ کے تلاوت قرآن پاک کرتے. کوئی مثل نہیں ڈولندی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں. ہمارے آقا، پنجابی میں بزرگ کہتے ہیں نا، وہ ہانڈی دے ذائقے دا مزے آپ ٹیسٹ چکھنا ہوئے تو پوری دیگ دے وچوں صرف ایک لقمہ لا لیے سارے ذائقے دا پتہ چل جاندہ ہے. محبوب کی ایک زلف کی تمہیں سمجھ آ گئی تو سمجھنا سارے مصطفیٰ کی تمہیں سمجھ آ گئی. مصطفیٰ کی ایک زلف کی ایک بال کو تم نہیں سمجھ سکتے تو مصطفیٰ کے جسم پہ تو کروڑوں بال ہیں، مصطفیٰ کے تو ہزاروں کروڑوں معجزات ہیں. تمہیں مصطفیٰ کے مقام کی کیسے سمجھ آ سکتی؟ پیر میر علی شاہ صاحب جہاں چپ کر گئے تو میں کہیں ہمیں مصطفیٰ کی شفاعت کی سمجھ آ گئی، مقام مصطفیٰ کی سمجھ آ گئی تو ہمیں آ سکتی نہیں. ہماری عقلیں عاجز ہیں حضور کا مقام سمجھنے سے. تو آج جو ہمارا موضوع تھا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شفاعت نہیں مانتے تو ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی شفاعت کریں گے، دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.